الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، یوں نہ مانے وہ زندیق ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر سے اجازت لے کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمہ کی 7 دن تک تیمارداری کی۔ حضرت فاطمہ فوت ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمہ کا کفن تیار کیا۔ حضرت فاطمہ فوت ہو گئیں۔ حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا۔ حضرت فاطمہ فوت ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمہ کو کفن پہنایا۔ حضرت فاطمہ فوت ہو گئیں۔ حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمہ کا جنازہ تیار کیا۔ جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں رکھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، چنانچہ جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس وقت جو جواب دیا وہ سنیوں کی کتاب ترمذی میں موجود ہے، وہ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں، جس گروہ میں سیدنا صدیق اکبر موجود ہوں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ اس حدیث کے سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے حضرت علی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے حضرت حسن نے جنازہ پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے حضرت حسین نے جنازہ پڑھا۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کا آپس میں اختلاف تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے جنازہ کیوں پڑھا، حضرت علی نے جنازہ کیوں پڑھا، حضرت حسن نے جنازہ کیوں پڑھا، حضرت حسین نے جنازہ کیوں پڑھا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آپس میں رشتہ دار بھی بڑی قریبی ہے، کیسے توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ شہنشاہ ایران کی 2 لڑکیاں قید ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کو لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 لڑکیاں شہزادیاں ہیں، مجھے ان 2 شہزادیوں کے لیے 2 شہزادوں کی ضرورت ہے،
चुनाचे हजरत उमर फारूक ने 2 शहजादे कौन से तलाश किए? नफीसा हजरत अबू बकर सदीक के बेटे हजरत मोहम्मद को दे दी। शाहजहां हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन को दे दी। ये शाहजहां वही लड़की है जो बाद में शहरबानों के नाम से मशहूर होती है। जब शाहजहां हुसैन इब्न अली के घर आई, उनके बतन से ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली के पोते बने। जब नफीसा मोहम्मद बिन अबी बकर के घर आई, उनके बतन से एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने कासम रखा। कासम सदीक अकबर का पोता लगा। ये ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली के पोते बने। ये दोनों पोते आपस में खालाजाद भाई भी हैं। उनकी रिश्तेदारी इतनी करीबी है कि उनकी रिश्तेदारी को कोई भुला नहीं सकता। उनकी रिश्तेदारी आसमानों के सूरज से भी ज्यादा रोशन है। जो इख्तलाफ करता है वो अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का पहला दुश्मन है, हजरत सिद्दीक़ अकबर का बाद में दुश्मन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।